والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل یہ اس کی 20 آیات ہیں اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور اس کی 20 آیات میں سے 10 آیات کا ذکر جو ہے گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ آج 10 آیات یعنی آیت نمبر 11 سے 20 تک۔ سب سے پہلے سورہ مزمل کی فضیلت جو روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ سورۃ المزمل فی العشاء الآخرہ او فی آخر اللیل کان لہ اللیل والنہار شاہدین مع السورۃ وأحیاہ اللہ حیاتا طیبہ وأماتہ میتتا طیبہ۔ امام صادق علیہ السلام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ مزمل کو نماز عشاء میں پڑھے، نماز عشاء میں جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے یا پھر رات کے کسی پہر میں یعنی اس سورت کو پڑھتا ہے، تو جو آخر رات میں آخر شب میں اس سورت کو پڑھتا ہے یا نماز عشاء میں پڑھتا ہے تو رات اور دن، جس رات کو اس نے پڑھا ہے یا جس دن اس نے نماز میں اس سورت کو پڑھا ہے وہ دن اور رات اور دن کیا کریں گے؟ اس سورت کے ساتھ مل کے اس مومن کے حق میں گواہی دیں گے، کہ اس کے حق میں گواہی دیں گے اور اللہ اس شخص کی زندگی کو پاک کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی موت کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یعنی اس سورت کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ رات اور دن انسان کے ایمان کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں اور انسان کی زندگی پاک و پاکیزہ پاک کردار کا مالک بن جاتا ہے، نیکوکار شرفاء میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو وقت موت اس کی موت پاک ہوتی ہے، یعنی گمراہی کی موت نہیں مرتا، جہالت کی موت نہیں مرتا، بے دینی کی موت نہیں مرتا، بلکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات جو ہم اکثر دہراتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں وہاں پر وہ آپ کو دوائی کے ساتھ کچھ پرہیز بتاتا ہے، یہ قرآن کی صورتیں بھی آپ کو تب فائدہ دیں گی جب آپ ان صورتوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان صورتوں پر عمل کریں۔ تو قرآن یعنی یہ جو صورت ہے سورہ مزمل 20 آیات جو اپنے اندر پیغام دے رہی ہیں اہل ایمان کو، تو اس کو صرف پڑھنا نہیں کہ ہم اس کی برکتوں کو حاصل کریں، بلکہ پڑھ کر اس کے پیغام پر عمل کریں جو دنیا میں بھی ہمارے لیے بہترین زندگی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 11 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ ترجمہ: ان جھٹلانے والوں اور نعمتوں پر ناز کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجیے اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرا حبیب، جو جھٹلانے والے ہیں یعنی قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، تجھے جھٹلانے والے ہیں، خدا کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو اور جو نعمتوں پر اپنے مال پر ناز اور فخر کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، ان کے حال پہ میں ان کے لیے کافی ہوں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں اور سلگتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خبردار کر رہا ہے بھائی بے شک ہمارے پاس ان مجرمین گناہگار لوگوں کے لیے بیڑیاں ہیں اور جہنم کی سلگتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں پھنس جانے والی ہزا اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مزید خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے
یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ اس آیت میں مزید اللہ فرما رہا ہے جس دن زمین اور پہاڑ لرز رہے ہوں گے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زمین اور آسمان لرز رہے ہوں گے، زمین اور پہاڑ لرز رہے ہوں گے، اور پہاڑ ریت کے تودوں کی طرح نرم ہو جائیں گے۔ ریت کے تودے، آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ برف کا تودا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریت کا تودا، یعنی ریت کا ٹیلا جس کے اندر انسان پاؤں رکھتا ہے تو وہ پاؤں دھنستا جاتا ہے، تو یعنی اس طرح سے پہاڑوں کی حالت ہو جائے گی جو ریت کے ٹیلوں کی طرح بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خطاب کر رہے ہیں، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، اسی طرح سے اے لوگوں تمہارے درمیان بھی ہم نے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ پھر جب فرعون نے رسول یعنی حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑا سخت پکڑا۔ کس وجہ سے پکڑا؟ حضرت موسیٰ کی مخالفت کی وجہ سے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے آئے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے کفر کیا اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، یعنی ہم لوگ کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے بھی اپنے رسول کی مخالفت کی، اگر تمہارے اوپر وہ عذاب نہ آیا جو قوم فرعون پر آیا تھا تو حضرت موسیٰ کی مخالفت کر کے، تو یاد رکھو اللہ کی میدان محشر میں جو عذاب ہے اس سے کیسے بچ سکو گے۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی میدان معاشر میں اللہ کے حکم سے کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اس میں یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرما رہے إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یعنی اللہ نے جو بھی باتیں کی ہیں، جو آیات میں ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا ہے، یہ ساری نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو چاہے اپنے رب کی طرف تو اس کو چاہیے راستہ اختیار کرے۔ تو لہٰذا ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے ان آیات میں۔ تو آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نقطہ بیان کرنا ہمارے لیے مناسب سمجھا، یعنی ہمیں اس آیت میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرا حبیب ان کا مد مقابل تو نہیں ہے۔ یہ جو کفار مشرکین جو قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، تجھے جھٹلانے والے ہیں، خدا کو جھٹلانے والے ہیں، قیامت کو جھٹلانے، اے میرا حبیب ان کا مد مقابل تو نہیں ہے، ان کو مہلت دے دے، ہیں جی، ان کا مد مقابل تو نہیں ہے، ان کی سزا اور عذاب کا معاملہ تو مجھ پر چھوڑ دے، بس ان کو یہ مہلت دے دے اور پھر میں ان کے لیے کافی ہو جاؤں جب یہ میرے پاس آئیں۔ تو یعنی اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر رہا ہے کہ تم اے میرا حبیب ان تک جو پہنچانا ہے پہنچا دے اور پھر ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت نمبر 13 میں
اللہ مزید ڈرا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں جو عذاب ہے، یعنی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ مزید ڈرا رہا ہے کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، یعنی جہنم کی بیڑیاں ہیں جو عذاب دینے والی ہیں، جو انسان کو پہنائی جائیں گی، اور سلگتی ہوئی آگ۔ تو دیکھیں، اگر آج ہمیں کوئی پولیس یا کوئی بیڑیاں پہنائے، ہتھکڑیاں پہنائے، تو ہم کس قدر افسردہ ہوتے ہیں کہ 4 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ اس وقت کیا حالت ہوگی جب مجرمین گناہگار لوگوں کو آگ کی زنجیر اور ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اور سلگتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں انسان کو دھکیل دیا جائے گا۔ تو انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور فقط یہی عذاب نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں یہ بیڑیاں آگ کی نہیں ہوں گی، بھڑکتی ہوئی آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے جو غذا ہوگی وہ ایسی ہے جو گلے میں پھنس جانے والی ہوگی، گلے میں غذا پھنس جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہاں پر ہم تھوڑا سا فکر کریں، مثلا ایک چھوٹا سا کانٹا، مچھلی آپ کھا رہے ہیں، آپ کے حلق میں چھوٹا سا کانٹا جو ہے وہ پھنس گیا، تو انسان کس قدر تڑپتا ہے، کس قدر انسان اس کے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کتنے جو ہے وہ تجربات سے انسان گزرتا ہے۔ چھوٹا سا کانٹا انسان کے حلق میں اٹک جائے، یا ہڈی یا کوئی نوالا پھنس جائے، تو انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، انسان بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک چھوٹا سا کانٹا اگر حلق میں پھنس رہا ہے تو انسان بے قرار اور بے چین ہے۔ خود سوچیں، ہمارے حلق میں ایسی غذا پھنس جائے، علیکم السلام، ایسی غذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جہنمیوں کی غذا ایسی ہوگی جو گلے میں پھنس جائے گی، بدعمال لوگ، بے دین لوگ، یعنی ایسی غذا ملے، اللہ کی امان۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو یعنی غذا ہے وہ گلے میں پھنسنے والی اور دردناک عذاب ہے، گلے میں پھنسی ہوئی جو غذا ہوگی اس کی تکلیف علیحدہ ہے، اور اس حالت میں دردناک عذاب دیا جائے گا، اس کی تکلیف علیحدہ ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے سورہ الحاقہ آیت نمبر 32 میں 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز ہوگا جکڑے جائیں گے، یعنی یہ جو مجرمین جن کو آگ کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کیا ہوگا، وہ ایسی لمبی زنجیر ہوگی جو 70 گز لمبی ہوگی، اس قدر لمبی زنجیر ہوگی اور اس میں مجرمین کو جکڑا جائے گا۔ اور سورہ مومن کی آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے اذل اغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو بھاری بھاری طوق اور وزنی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ یعنی مجرمین کی حالت ہوگی کہ ان کو بھاری بھاری وزنی زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ یہ انسان میدان معاشر میں جب آئے گا یعنی اس قدر اس کے اوپر یعنی ایک عذاب الہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ تھا آگ کے زنجیروں کا جو عذاب ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وہاں پر جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا اس کے بارے میں فرمایا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 36۔ تو یعنی وہاں پر جو جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا وہ غسلین۔ غسلین کیا ہے؟ صاحب مجمع البحرین نقل کرتے ہیں کہ جہنمیوں کے پیٹوں سے جو کھانا باہر نکلے گا، جہنمی لوگوں کے پیٹوں سے جو غذا، جو گندگی باہر نکلے گی، وہی کھانا ان کو کھانے کے لیے دوبارہ دیا جائے گا۔ یہ جہنم میں جہنمیوں کی یہ غذا ہوگی۔ اور سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی دیا جائے گا، جہنمی لوگوں کو جہنم کی کھولتے ہوئے پانی سے پینے کے لیے پانی پلایا دیا جائے گا، یہ پیو۔ ان کو خاردار جھاڑی جو ہنزل سے زیادہ کڑوی ہوگی، ہنزل جو ایک ہوتا ہے پھل ہوتا ہے جو کڑوا، تو اس سے بعض لوگ جو ہے اس علاقے میں جسے کورتما آپ لوگ بولتے ہیں ہنزل، تو اس سے زیادہ وہ کڑوی ہوگی، تو ہنزل سے زیادہ کڑوی ہوگی اور مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی۔ ایسی غذا جو ہنزل سے کڑوی اور مردار سے بدبودار، یہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دی جائے گی، جو نہ انسان کو موٹا کرے گی نہ انسان کی بھوک کو ختم کرے گی۔ یہ حدیث نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 5 سے 7 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کو خاردار جھاڑیاں جو ہنزل سے زیادہ کڑوی ہوں گی، مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گی، جو نہ انسان کو موٹا کریں گی نہ انسان کی بھوک کو ختم کریں گی، یہ جہنمیوں کی غذا ہے۔ آج انسان حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے، لوگوں کا حق کھا جائیں، بہن بھائیوں کا حق کھا جائیں، رشتہ داروں کا حق کھا جائیں، ہم حقوق دوسروں کی کھا رہے ہیں جی، اور میدان محشر میں ایسی زہریلی، ایسی دردناک تکلیف دینے والی غذائیں دی جائیں گی جہنمیوں کو۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرایا جہنمیوں کو۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، لیکن ہم نے جب یہ قرآن کی آیات ابھی پڑھی اور آپ لوگوں نے سنی، جب مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس میں ایک نقطے کی طرف توجہ رکھیں۔ کون سا نقطہ؟ انسان یہ نہ سمجھے یہ قرآن کافروں کی مذمت کے لیے نازل ہوا ہے، اس قرآن میں کافروں کی جو مذمت کی گئی ہے، اسی قرآن میں مومنوں کی بہت زیادہ تعریف بھی کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں مشرکین کی اللہ نے مذمت کی ہے، کافروں کی، منافقوں کی، جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، تو ہم فکر کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بدعمالیاں ہمارے اندر بھی ہوں، وہ بد عقیدتیاں ہمارے اندر بھی ہوں۔ بھئی جن بد اعمالیوں اور بد عقیدتی کی وجہ سے کفار اور مشرکین جہنم میں جا رہے ہیں، تو اگر وہی عقائد ہمارے اندر ہو، اگر وہی رسومات، اگر وہی افعال، وہی کردار ہمارے اندر ہو کافروں والا، ہم بھی اسی سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ صرف نام کا مسلمان ہو جانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھا ہے تو پھر دین بھی انہی کا اپنا ہے جن کے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ کیا ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھیں اور ہمارے پاس جو افکار ہوں وہ کافروں والی ہوں، ہمارے پاس جو عقیدہ ہو وہ قرآن کے خلاف ہو، ہمارے پاس جو اعمال ہوں، ہمارے پاس جو رسومات ہوں وہ کافروں والی ہوں، یہ کیسا اسلام؟ تو لہٰذا اسلام ہمارا اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے، اسی کے مطابق ہو۔ اسلام نام ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا۔ جس شخص کا عمل، جس شخص کا عقیدہ قرآن اور سنت سے ہٹ کرے، وہ کبھی بھی مومن فلاح اور کامیاب نہیں۔ کامیاب مومن وہی ہے جس کا ایمان اور عمل قرآن کے مطابق ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں قیامت کی نشانی کو ذکر کیا ہے کہ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر خبردار کر رہا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی خبردار کیا کہ یہ خبردار کر رہا ہے کہ جب بڑے بڑے پہاڑ ریت کے تودے بن سکتے ہیں تو انسان خدا کے قہر سے کیسے بچ سکتا ہے۔ ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ بڑے بڑے پہاڑ ریت کے تودے بن جائیں گے۔ جب میں ریت کے تودے بن سکتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اتنے مضبوط، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں اللہ کے قہر سے؟ تو لہٰذا انسان جو ہے اپنے آپ کو ہر وقت آمادہ رکھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اکثر جوان لوگ پوچھتے ہیں کہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہر روز موتیں ہو رہی ہیں، بلکہ
آپ اگر غور کریں تو ہم جہاں پر رہ رہے ہیں یعنی ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، تقریباً ہمارے ارد گرد بہت ساری مساجد ہیں، روزانہ کسی نہ کسی ایک مسجد سے ضرور کسی کی وفات کا اعلان ہوتا ہے، کسی بھی یعنی مسجد سے، تو فوتگی کا اعلان ہمارے کانوں میں ضرور آتا ہے۔ یہی تو ہماری درس عبرت ہے کہ دیکھو ہم سب نے اس طرف جانا ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہاں سے ہم نے آگے جانا، اور انسان کس قدر غافل ہے، روزانہ جنازے بھی دیکھ رہے ہیں، روزانہ اموات بھی دیکھ رہے ہیں، فیس بک کو استعمال کرتے ہیں لوگ، اس کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جوان ہیں، بچے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لیکن انسان نہیں سدھر رہا ہے، انسان ہوائے نفس کا جو ہے وہ غلام بن چکا ہے، خواہشات کو پوری کرنے میں لگا ہوا ہے اور اپنے دین کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت میں ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی کار سے ہم بھی نہیں بچ سکتے، تو لہٰذا یہ عذاب کب آئے گا؟ جب قیامت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ رسول اللہ کی بعثت اور مشرکین اور کفار کے لیے حجت جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے، یعنی نبی کو گواہ بنا رہا ہے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ کو فرعونیوں پر گواہ بنایا تھا، ان کے لیے حجت بنایا تھا، اسی طرح اللہ نے اس آیت میں رسول اللہ کو حجت اور گواہ بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ سوال، یہ آیت جو ہمیں سمجھا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ کو تشبیہ دے رہا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ آئے تھے فرعونیوں کے پاس، تو اے لوگو تم میں بھی یہ رسول ویسے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کس لیے آئے تھے؟ فرعون اور فرعونیوں کے پاس کیوں آئے تھے؟ سوال ہے، کیوں آئے تھے؟ آپ لوگ سب کیا جواب دیں گے؟ حضرت موسیٰ کیا کرنے آئے تھے؟ ان کو روزی دینے آئے تھے؟ ان کو اولاد دینے کے لیے آئے تھے؟ ان کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے، ایسے کہ نہیں؟ تو اب وہی چیزیں جو کام حضرت موسیٰ کرنے کے لیے آئے تھے، فرعون اور فرعونیوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، وہی کام سید الرسول کرنے ہیں، اپنی امت کو سدھارنے کے لیے آئے، ہماری ہدایت کے لیے آئے، ہماری اصلاح کے لیے آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس ہدف اور مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ ہے ہدایت، اور ہم اس مقصد اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے ہم کسی اور طرف ان کو لگا دیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہادی اور راہبر بنا کر بھیجا ہے کہ یہ نمونہ عمل ہے، ان کے پیچھے چلیں، ان کی سیرت پر عمل کریں۔ ہم نے جن چیزوں کو اپنانا ہے وہ اپنا نہیں رہے، اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر حضرت موسیٰ آئے، فرعونیوں کو دین پہنچایا، نہیں مانا، تو وہ سرکش بنے، بے دین بنے، قابل مذمت بنے، اور اگر ہمارے پاس جو سید الانبیاء ہیں، جو حضرت موسیٰ کے بھی سردار ہیں، وہ آئیں اور ہمیں سدھارنے کے لیے، اگر ہم نہ سدھریں، ہم اپنی اصلاح نہ کریں، تو ہم ان سے بھی بڑے مجرم ہیں، فرعونیوں سے بھی، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کر کے گنہگار اور مجرم ٹھہرے، ہم حضرت موسیٰ کے سید و سردار نبی کی مخالفت کر کے ان کی بات نہ مان کے ہم بڑے مجرم بنے، کیونکہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا رسول بنا کر، مقصد تھا فرعون کی ہدایت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس بھی جو رسول اللہ کو بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہماری ہدایت اور اصلاح ہو۔ آیت نمبر 16 اس میں بیان جو کیا ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، یہ فرعون کس کے زمانے میں تھا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ حضرت موسیٰ حجت خدا ہے، اس وقت کے رسول ہیں، تو فرعون نے کیا کیا؟ اس آیت مجیدہ میں کیا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، جب حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سخت عذاب کی پکڑ میں اس کو لے لیا۔ اب سوال ہے
جب فرعون حضرت موسیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عذاب بھیجتا ہے. تو اگر آج ہم جو سید الانبیاء ہیں، جو حضرت موسیٰ سے بھی افضل اور اشرف ہے، اگر ہم ان کی نہ مانیں تو ہم کتنی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. ہمارے اوپر جو ہے وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. تو لہٰذا فرعون جو مخالفت نبی کرنے والا ہے تو وہ مجرم ہے. تو اگر ہم حضرت موسیٰ سے جو افضل نبی ہیں ان کی مخالفت کریں تو ہم اس سے بھی زیادہ مجرم ٹھہریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. تو لہذا سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں فرعون نے مخالفت کی ہے حضرت موسیٰ کی تو وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، ناراضگی کا موجب بنا. تو اب اگر ہم مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کے دین کی بات نہیں مانتے، رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. آئیں سورہ فرقان میں آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا منظر بیان کر رہا ہے جو رسول اللہ کی سنت کو پامال کرتے ہیں، رسول اللہ کے دین کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی بدعات اور خرافات، اپنے بنائے ہوئے نظریات پر عمل کرتے ہیں، رسول کی بات کو پر عمل نہیں کرتے، نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ سنت پر عمل کرتے ہیں. یہ لوگ میدان معاشر میں کیسے آئیں گے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ. میدان معاشر میں یہ مجرمین، گناہگار، بے دین، خرافاتی لوگ، بدعات کرنے والے، سنت کو چھوڑنے والے، رسول اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے، یہ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. قرآن کی آیت ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ. یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں پہ یہ کاٹیں گے. کاٹ کر کیا کریں گے؟ یہ فریاد کریں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر روئیں گے اور کہیں گے کہ کاش رسول اللہ کے ساتھ راستہ اختیار کر لیتے. اس وقت یہ کہیں گے. اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے رونے کا. یہاں پر روئیں، اپنی بدعمالیوں پر اپنی اصلاح کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، معصومین کے فرمان پر عمل کریں. لہٰذا ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن یا ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ان کی تعلیمات ہیں. اپنی مرضیوں کو ہم دین میں شامل نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. تو لہٰذا یہ جو ہے مجرمین، یہ گناہ گار لوگ جو رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، میدان معاشر میں روئیں گے، اپنے ہاتھوں کاٹیں گے، لیکن اس وقت ان کا رونا اور فریاد کرنا ان کو فائدہ نہ دے گا. تو سورہ انفعال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید خبردار کیا. کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے. سورہ فرقان میں فرمایا جو شخص نبی کے راستے پہ نہیں چلتا وہ بھی افسوس کرے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور روئے گا. اور اس آیت میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی میدان معاشر میں، یعنی وہ بھی اللہ کی سخت سزا کا مستحق بنے گا. تو اب دیکھیں یہ قرآن ہے. قرآن یہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ یہ قرآن خطاب کر رہا ہے مسلمانوں کو، کلمہ گوؤں کو، ایسے کہ نہیں؟ تو یہ کیا یہ کافر کہیں گے؟ یہ خطاب ہم کہہ دیں یہ صرف کافروں کے لیے؟ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، دین پر عمل نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. لہذا
اب یہ ہمیں آیات خبردار کریں، اگر رسول اللہ کی مخالفت کر کے دین پر عمل نہ کر کے وہ کفار و مشرکین نقصان میں ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نقصان میں نہیں ہیں، ہم بھی نقصان میں اور گھاٹے میں ہوں گے اگر ہم رسول اللہ کے راستے، رسول اللہ کی سنت اور دین پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد روایت میں ہے کہ اب دیکھیں یہ ہے رسول اللہ کی مخالفت کرنے اور رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنے کا عذاب اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کی دین کی مخالفت کرے، رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑائے، رسول اللہ کی تعلیمات کو نہ مانے، وہ دنیا میں بھی سخت عذاب مبتلا ہو سکتا ہے۔ روایت میں ان رجلا اکل عند رسول اللہ بشمالہ، ایک شخص، روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کیا آپ بیٹھے تھے تو ایک محفل میں ایک شخص رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اب سید رسول نے جب دیکھا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو رسول اللہ نے اس کو روکا۔ آپ نے فرمایا قل بیمینک، اے فلاں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، یہ بائیں ہاتھ سے کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے تکبرانہ لہجے میں کہا، یعنی اپنی بات کو مقدم رکھ رہا ہے، رسول اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا استطیع، میں بس اسی سے کھاؤں گا، میرے پاس طاقت نہیں ہے، بس اسی سے کھا رہا ہوں کافی، یعنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، اپنی ماننی ہے، نبی کی نہیں ماننی۔ تو جب اس نے کہا نا کہ میرے پاس طاقت نہیں، آپ نے فرمایا لا استطاعت، اگر تو میری نافرمانی کر رہا ہے، تو کہتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا، میں نہیں کھاتا اس دائیں ہاتھ سے، تو بائیں ہاتھ سے کھانا پسند کرتا ہے، تو پھر سید رسول فرماتے ہیں پھر یاد رکھ تو کبھی بھی زندگی بھر اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پائے گا۔ راوی کہتا ہے اس بد نصیب کو ہم نے پوری زندگی اس کا ہاتھ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا تو ضدی تھا، رسول اللہ سمجھا رہے ہیں، سدھار رہے ہیں، نہیں سدھر رہا، اپنی اصلاح نہیں کر رہا، اپنی مان رہا ہے، تو رسول اللہ اس پہ راضی نہیں۔ آج کوئی لاکھ، کیا یہ نبی کے ساتھ جو بیٹھنے والا تھا کہ نبی کا کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، تبھی تو نبی کے ساتھ بیٹھا ہے، نبی سدھار رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، لیکن ضد پہ اڑا ہوا ہے، اپنی مان رہا ہے، نبی کی نہیں مانتا، تو پھر اس کو یہ سزا ملی۔ آج اگر کوئی نبی کا کلمہ گو، وہ کہے میں نبی کا نبی کا عاشق ہوں، میں نبی کی آل کا عاشق ہوں، ان کا حبدار ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم نبی اور نبی کی آل سے محبت کر لیں اور ہم آزاد ہیں، ہم جو مرضی گناہ کرتے رہیں، دین خدا کو پامال کرتے رہیں، سنت الہی کو، سنت رسول اور آل رسول کو ہم پامال کرتے رہیں اور ہم سے جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ شخص جو نبی کے زمانے میں بیٹھنے والا کلمہ گو قابل مذمت ہے، آج اگر نبی کا کلمہ گو ہو، آل نبی کا حبدار ہو، ان سے محبت رکھتا ہو، لیکن ان کی نہیں مانتا، ضد پہ اڑا ہوا ہے، نہ قرآن کی مانتا ہے، علماء قرآن پڑھ کے سناتے ہیں وہ بھی نہیں مانتا، علماء ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سناتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتا، بات اپنی کرتا ہے، اپنی ضد کو مانتا ہے، تو لہٰذا یہ شخص بھی قابل مذمت ہے، اس شخص کے بھی دین کا فائدہ نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی نمازیں پڑھتا ہے، اپنی مرضی کے احکام پر عمل کرتا ہے، احکام نماز کو جانتا نہیں، جب اس کی اصلاح کی کوشش کریں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ بخشنے والا ہے۔ بھئی کوئی دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے، احکام شریعت جو نماز کے صحیح اور غلط ہونے کے امام صادق علیہ السلام نے بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کے سر میں 4 دن درد رہے تو آپ اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کبھی کسی عالم دین سے پوچھا کہ میں نماز میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ پوچھا کبھی عالم دین سے ہم یہ نماز کیسی پڑھیں؟ ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردان معصومین سے کے سامنے اپنی نمازیں پڑھتے تھے،
اور امام ان کی نمازوں کی اصلاح کرتے تھے۔ وہ ائمہ ہدا کے شاگردان اپنی نمازوں کی اصلاح امام سے کرواتے تھے۔ ذرا اپنی امام سے بتائیں، کیا ابھی ہم میں سے کسی نے علماء سے اپنی نمازیں ٹھیک کروائیں کبھی ہم نے اپنی نماز؟ نہ ہم نے تجوید صحیح کرائی، نہ ہم نے اپنی صورتیں صحیح کرائیں، نہ ہم نے اپنا تشہد سنایا، نہ ہم نے سلام سنائے، نہ ہم نے ذکر سنایا، اور ہم کہیں کہ ہم تو بخشے جائیں گے۔ ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردان پریشان ہیں، ہم کہیں نمازیں غلط تو نہیں پڑھ رہے، اور آج ہم محبت کے نام پہ نمازوں میں کچھ کم کر رہے ہیں، کچھ زیادہ کر رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ، کوئی پتہ نہیں۔ تو لہٰذا انسان ضدی نہیں ہونا چاہیے۔ مومن وہی کامیاب ہے جو نبی کی تعلیمات کو مانے، قرآن کی مانے، اپنی مرضی سے جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے وہ اس کا اپنا دین ہے، پھر یہ دین خدا پر نہیں چل رہا۔ تو لہٰذا اور اسی طرح یعنی مذاق اڑانا، آج بعض لوگ ہیں دین خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی مذاق اڑاتے تھے، آج بھی کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جو طالب علم یعنی دین کی تعلیم کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یعنی طالب علم کا یہ مقام، یہ عظمت ہے، طالب علم کی یہ شان ہے جو ابھی اسٹوڈنٹ ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے، یعنی آپ اگر میں سے جو لوگ یہ اسی درس قرآن کی تعلیم کے لیے جو گھر سے نکلے ہیں، حدیث رسول کے مطابق جو حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کتنی عظمت اور شان ہے آل محمد کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے والوں۔ لیکن ایک زمانے میں علماء نے نقل کیا کہ کچھ طالب علم جا رہے تھے تو ایک طالب علم نے یہ حدیث سنی اپنے استاد سے، راستے میں چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج میں اپنے پاؤں سے فرشتوں کے پروں کو رگڑتا ہوں، تو آج ان کے جو ہیں وہ پاؤں، ان کے پر جو ہیں وہ زخمی ہوں گے۔ اس نے مزاح کیا، لیکن کیا ہوا نتیجے میں؟ اس طالب علم کے پاؤں شل ہو گئے، پاؤں سے معذور اپاچ ہو گئے۔ یہ سنت یعنی یہ نبی کی تعلیم، نبی کی حدیث کا مذاق اڑانے والا۔ آج یاد رکھیں، آج اگر ہم اپنے عمل سے نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں، آج اگر ہم زبان سے نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں، بہت بڑے مصیبتوں میں ہم گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی توہین کریں، ان کا مذاق اڑائیں، نبی کی آل کا مذاق اڑائیں، نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، یاد رکھیں ہمارے اوپر پھر مصیبتیں آئیں گی۔ اور اگر مصیبت آ جائے پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، جیسے پہلی والی قوموں پر بھی عذاب خدا ہے۔ تو یہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی سنت نبی کا مذاق اڑایا ہو، ہمیں اس کی سزا مل رہی ہو، ہم نے نبی اور آل نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، ہم نے ان کا مذاق اڑایا، لہٰذا کوئی عمل ایسا انجام نہ دے جس سے آل محمد کی توہین ہو، آل محمد کی تعلیمات کی توہین ہو، رسول اور آل رسول کی توہین لازم آئے۔ تو لہٰذا اگر وہ کل کے مشرکین اور کفار اور منافقین مجرم ہیں کہ سنت کا مذاق اڑانے والے، تو آج کے اگر کوئی مسلمان اور آل محمد کے حبدار ہو کر اور سنت اور قرآن کا مذاق اڑائیں گے تو یہ لوگ بھی مجرم ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول آیت نمبر 17، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی پھر خبردار کر رہا ہے کہ اگر تم لوگ کافر ہو گئے تو خود کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکو گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ اس میں قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات سے خبردار کر رہا ہے کہ اگر رسول کی مخالفت کی وجہ سے فرعونیوں کی طرح تم لوگ دنیا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو سکے تو پھر عذاب آخرت سے نہیں بچ سکو گے۔ حضرت موسیٰ کی مخالفت فرعون اور فرعونیوں نے کی، ان کے اوپر دنیا میں عذاب آیا، پانی میں غرق ہو کر تباہ ہو گئے، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے اوپر عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خبردار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رسول کی مخالفت کرو
تم اگر دنیا میں کسی عذاب اور تکلیف سے بچ بھی گئے تو قیامت کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اور اللہ نے عذاب پہلے شروع میں اس میں آیتوں میں 12-13 میں اللہ نے بیان کر دیا کہ کون سا عذاب ہوگا، کہ وہاں پر آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور انسان کے لیے سلگتی ہوئی آگ ہوگی، اور اس کو کھانے کے لیے جو ایسی غذا دی جائے گی جو گلے میں پھنس جائے گی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ خبردار کر آیت نمبر 18 میں، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی وحشت ناک ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قیامت کیا چیز ہے، قیامت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قیامت وہ ہے جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے سے ان میدان محشر کی برپا ہونے سے پہلے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ کیا ہے؟ آسمان کا پھٹ جانا، کہ سختی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آسمان کا پھٹنا۔ تو جب قیامت آئے گی تو اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین میں مختلف جگہوں پر دھماکے ہوں گے۔ یہ دھماکے وہ نہیں ہوں گے جو لوگ کرتے ہیں، بلکہ دھماکے زمین سے اندر سے دھماکے ہوں گے، جو کیمیکلز مواد جو دوسری چیزیں ہیں وہ زمین میں دھماکے ہوں گے، اور زمینوں میں زلزلے آئیں گے، اور پہاڑ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ریت کے تودوں کی طرح بن جائیں گے۔ تو اور اسی طرح سے حاملہ عورتوں کے شکم گر جائیں گے، اور طوفانی ہوائیں آئیں گی، ایک وحشت اور خوف یہ عالم ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اتنی مضبوط سے مضبوط چیزیں ان کو فنا ہے تو اے ضعیف انسان تو کیسے سالم رہ سکتا ہے؟ تو نے بھی سالم نہیں رہنا، تو نے بھی ہلاکت کی طرف جانا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے وہاں اللہ کی فرار سے، اللہ کے یہاں سے فرار اختیار نہیں حاصل کر سکتا۔ لا يمكن الفرار من حکومتک، دعائے کمیل کا جملہ ہے، اے میرا اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن ہے۔ اللہ کی پکڑ میں ہر وقت انسان رہتا ہے، اللہ کی حکومت سے ہم جو ہے وہ فرار نہیں کر سکتے۔ تو لہذا آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبردار کر رہا ہے۔ جو اللہ نے خبردار کیا ہے جو سابقہ آیات میں، ان آیات کے ضمن میں اس آیت کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ فرماتا ہے یہ نصیحت ہے، یعنی جو اللہ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا اور بد اعمال لوگوں کو کی سرکشی کا، فرعون کا ذکر کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے، گویا تم راستہ اختیار کرنے میں آزاد ہو۔ یہ نصیحت ہے، دیکھ لو فرعون نے اگر موسیٰ کی نہیں مانی تھی تو میں نے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فرعونیوں نے نہیں مانی تھی تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیحت کر رہے کہ دیکھو تم لوگ بھی اگر رسول اور آل رسول کی نہیں مانو گے تو تم بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ان آیات کو پڑھنے، سننے، قرآن کو جب بھی پڑھیں تو وہاں پر ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ نہ کہیں کہ فرعون کتنا سرکش تھا، وہ تو اپنے مقام پر تھا، فرعون سرکش تھا، اس سے بڑھ کر کیا سرکشی ہو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، متکبر تھا وہ، اللہ کے حکم کی نہیں مانتا تھا۔ آج ہم اللہ کے حکم کی کتنی مان رہے ہیں؟ وہ اس وقت کا فرعون تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے حضرت موسیٰ کی مخالفت کر کے، حضرت موسیٰ کی نافرمانی کر کے وہ فرعون اس دور کا تھا، سرکش بنا۔ آج ہم رسول اللہ کی مخالفت کر کے، رسول اللہ کی سنت کو پامال کر کے، دین کو نظر انداز کر کے آج ہم اس دور کے فرعون بنے ہوئے۔ ہم اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی انسان یہ نہ دیکھے کہ فرعون قابل مذمت ہے، فرعون غلط ہے، فرعون تو بے شک غلط ہے، وہ قابل مذمت ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں ہم تو فرعون کے والے اعمال انجام نہیں دے رہے۔ فرعون نے بھی اپنے وقت کے نبی کی نہ مانی اور اللہ کی نہ مانی، ہم اللہ کی مان رہے ہیں، ہم اپنے زمانے کے نبی کی ہم اپنے نبی کی مان رہے ہیں۔
ہم ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ کی مان رہے ہیں. صرف فرعون کو غلط نہ کہیں، اپنی بھی اصلاح کریں. تو لہٰذا آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ آیت مجیدہ آخری آیت ہے اور اس کا پیغام، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت سارے پیغامات جمع کر کے دے رہے ہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا آدھی رات یا 1/3 رات کھڑے رہتے ہیں، یعنی نماز تہجد آپ پڑھتے ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی عبادت کا ذکر کیا ہے، شب بیداری کرنا اس کا ذکر کیا. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی کھڑی رہتی ہے، یعنی اے رسول آپ کی اللہ کی عبادت کے لیے رات کے ایک حصے میں کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، نماز تہجد کے لیے، اور ایک جماعت جو آپ کے دین کی پیروی کرنے والی ہے وہ بھی کھڑی رہتی ہے. اس میں کیا ہے؟ شب بیداری کا ذکر ہے. قرآن نے نبی کی شب بیداری کو ذکر کیا ہے نماز تہجد کے ساتھ. قرآن نے نبی کی شب بیداری کے ساتھ ذکر کیا ہے، ذکر کو، قرآن کی تلاوت کو. آگے قرآن کی تلاوت کا ذکر آ رہا ہے. قرآن کی تلاوت ہو، ذکر خدا ہو، نماز ہو، نماز تہجد ہو، مناجات ہو، یہ ہے نبی کی شب بیداری. کس میں؟ قرآن میں. آج ہم بھی کتنی شب بیداریاں کرتے ہیں، کتنی قومیں شب بیداریاں کرتی ہیں. کیا ہماری شب بیداریاں نبی کی شب بیداری کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ایسی شب بیداری کی ہے؟ ہماری شب بیداریوں میں نماز تہجد ہو، ہماری شب بیداری میں اللہ کی عبادت ہو، ذکر خدا ہو، تلاوت قرآن. شب بیداری تو ماشاءاللہ ہماری قوم بڑی کرتی ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام کی، منع نہیں کر رہا میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب منع کر رہا. آپ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا احیاء کریں، آپ ان کی مظلومیت آنسو بہائیں. لیکن کیا ہم امام حسین کی صرف اسی طرح سے شب بیداری کریں کہ ساری رات ہم ماتمداری کریں اور صبح کی نماز قضا کر کے سو جائیں؟ اپنی ایمان سے بتائیں، کیا مولا حسین ایسی عزاداری پہ راضی ہیں؟ کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسی لیے قیام کیا تھا، میرے نام پہ تم شب بیداریاں کرو اور صبح کی نماز قضا کر دو. امام نے اس لیے کیا تھا. آؤ ہمیں کربلا سے شب بیداری کیسے ملی ہے؟ امام حسین کی مظلومیت کا پرچار کرو، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ آنسو بہو، باعث اجر اور ثواب ہے. امام علیہ السلام کی مظلومیت کے لیے کوئی وقت مختص نہیں ہے، آپ جس وقت کرنا چاہیں عبادت ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ امام کے نام پہ شب بیداری کریں، آپ واجبات کو چھوڑ دیں اور دنیا آپ کے مذہب پر ہنسے. دنیا کہہ کے دیکھو یہ کیسے ہیں، یہ آل محمد کے مقصد کو فوت کیے ہوئے. آؤ ذرا کربلا میں شب بیداری کیسے ہوئی. امام حسین نے شب عاشور شب بیداری کی ہے، اور اس شب بیداری میں مستورات نے بھی شب بیداری کی ہے. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا اللہ جانتا ہے، انی احب الصلاۃ، مجھ حسین کو نماز سے بڑا پیار ہے، وتلاوت القرآن، اور مجھ حسین کو تلاوت قرآن سے بڑا عشق ہے، کثرت الدعاء والاستغفار، مجھ حسین کو کثرت دعا اور استغفار سے بڑا پیار ہے. اپنی ایمان سے بتاؤ اے حسین ابن علی کے چاہنے والوں حسینیوں، جب میری اور آپ کی شب بیداری مولا حسین کی ان پسندیدہ چیزوں پر مشتمل ہے. ہم مولا حسین سے پیار کرتے ہیں، مولا حسین کی اس پسند کو بھی اپنی شب بیداریوں میں شامل کریں، تاکہ مولا حسین میدان معاشر میں فخر کرے ہم پر کہ واقعاً جو میں نے شب بیداری کربلا میں کی تھی شب عاشور، تو نے اپنی زندگی میں ان شب بیداریوں کو شامل کیا اور تو نے میرا دل خوش کر دیا. مولا حسین عظیم. بی بی زینب عالیہ نے بھی شب بیداری کی. تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی نے بھی رات کو عبادت خدا انجام دی. یہ تو تھی مولا حسین کی شب بیداری، اصحاب کی، اور جو کربلا میں مستورات ان کی شب بیداری. اس سے بڑھ کر ایک اور شب بیداری کربلا میں، کون سی؟ شام غریبہ. کتنے بڑے مصائب آپ سنتے ہیں. اکثر ہمارے اہل ایمان اکثر سارا دن ماتم کر کے جلوسوں سے یقیناً انسان تھک جاتا ہے،
اور جب گھر واپس آئے کیا مغرب کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں جو نماز مغربین کو ادا کرتے ہیں؟ جو مغربین کی نماز ادا نہیں کر رہا ان سے سوال ہے، کیا کربلا میں اسی دن جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہر طرف لاشیں بکھرے پڑے تھے، کیا بی بی زینب نے نماز چھوڑ دی تھی یا پڑھی تھی؟ جی آپ لوگوں سے سوال ہے، بی بی نے شام غریبہ کو نماز پڑھی تھی یا چھوڑ دی تھی؟ آپ کا اور میرا ایمان ہے بی بی نے نماز پڑھی تھی۔ علی کی بیٹی نہیں ہو سکتا نماز چھوڑ دے، لہذا اگر علی کی بیٹی نے نماز نہیں چھوڑی اس رات کو، جس رات کو لاشیں کربلا میں بکھرے پڑے ہیں، بتائیں پھر ہم یوم عاشور شام غریبہ کی مغربین کی نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم بی بی زینب عالیہ سے بڑے عزادار ہیں؟ ہم نمازوں پہ نمازیں قضا کر دیں، چھوڑ دیں؟ اور بی بی زینب عالیہ کی شب بیداری کیسے تھی؟ رات کے حصے میں بی بی اپنے بھائی حسین پہ بھی گریا کرتی ہے، اپنے بھائیوں پہ بھی، اپنے جوانوں پہ بھی گریا کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے بی بی نے ایک حصے میں اللہ کی عبادت انجام دی، رب کو سجدہ بھی انجام دیا۔ یہ ہے علی کی بیٹی کا کردار۔ بی بی کی شب بیداری بتا رہی ہے میں حسین کی عزادار بھی ہوں اور میں اللہ کی عبادت گزار بھی ہوں۔ اپنی عزاداری کو، اپنی شب بیداریوں کو ایسا بنائیں دنیا آپ کی شب بیداریوں سے آئیں تو اپنے ضمیر کو بیدار کر کے جائیں۔ ہمارے اندر بیداری آنی چاہیے، اپنے ضمیروں کو بیدار کریں، اپنے اندر شعور پیدا کریں۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت، ان سے مودت، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، ہماری نجات کا یہ حصہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقصد کو، ان کے فلسفے کو سمجھیں، کوئی ایسا کام انجام نہ دیں جس سے جو ہے مذہب آل محمد کی توہین لازم ہے، لہٰذا آل محمد کی تعلیمات کی توہین لازم ہے۔ تو لہٰذا رسول کی شب بیداری قرآن عبادت کے ساتھ بیان کرے، امام حسین کی جو شب بیداری ہے تاریخ وہ عبادت کے ساتھ بیان کرے، بی بی زینب عالیہ کی شب بیداری جو ہے وہ تاریخ وہ عبادت کے ساتھ بیان کرے۔ آج ہم ذرا اپنی شب بیداریوں کی اصلاح کریں قرآن کی نگاہ میں اور معصومین آل محمد کی سیرت کے پاک کردار کی نگاہ میں، کہ ہماری شب بیداری کیسی ہے اور آل محمد کی شب بیداری کیسی ہے۔ تو لہٰذا شب بیداری کا ذکر تھا۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فطاب علیکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اور اللہ رات اور دن کا اندازہ کر سکتا ہے، اسے معلوم ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو، بس اللہ تم پر مہربانی کی، اللہ نے تم پر مہربانی کی۔ تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مجیدہ میں یعنی یہ بیان کر رہا ہے کہ جتنے جو رات کو عبادت کرنے والا عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کا اندازہ اللہ کر سکتا ہے، انسان اپنے فرائض کو انجام دے۔ تو آگے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہٰذا تمہیں جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ انسان کے لیے جتنا آسان۔ اس میں سے ایک نمونہ یوں پیش کرتے ہیں کہ عراق اور ایران میں وہاں پر جب وہ مرحوم کو قرآن کی تلاوت ہدیہ کرتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہاں پر قرآن کے پورے پارے نہیں ہوتے، مومنین کو پڑھنے کے لیے نہیں دیتے۔ یہاں پر بھی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے حال دیکھتے ہیں، اگر پارہ پڑھنے کے لیے دیں تو لوگوں کو ایک ذرا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہاں پر 3 صفحے 4 صفحے 5 صفحے بس، وہ بھی بڑے لفظوں والے، ان کے 5 صفحے 3 صفحے اور 4 صفحوں بس وہ مومنین پڑھتے ہیں۔ یعنی ہر شخص تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے پڑھنا بھاری بھی نہ ہو اور لوگ خوشی سے پڑھتے ہیں۔ جہاں پر کسی کو کہیں کہ آپ پارہ پڑھیں لوگوں کے لیے ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو جو ہے وہ محبت سے پڑھیں، رغبت سے پڑھیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ بھی
یعنی قرآن کا ختم ایسا ہونا چاہیے ہمارے درمیان کہ جو کل خانی کے دوسرے مواقع پہ مختصر صفحے ہونے چاہیے تاکہ سارے لوگ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ تو قرآن کے لیے جتنا آپ کے لیے آسان ہو، تو روایات میں ملتا ہے امام علی علیہ السلام امام فرماتے ہیں جو بندہ 50 آیات قرآن کی جہاں سے بھی پڑھے، 50 آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے تو میں علی ضمانت دیتا ہوں اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یہ 50 آیات پڑھنا اس قدر بابرکت عمل ہے۔ 50 آیات قرآن کہیں سے بھی پڑھ کر اس کے بعد رب سے اپنے لیے جو بھی مانگیں گے پروردگار اس تلاوت کے صدقے میں دعا مستجاب کرتے ہیں، تو دعا کی قبولیت کا ملاحظہ آ جاتا ہے 50 آیات پڑھنے کے بعد۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسے معلوم ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ مریض ہو جائیں گے اور کچھ لوگ زمین میں اللہ کے فضل یعنی روزی کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو گویا اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ روزی طلاق ملنے کے لیے سفر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھے رہیں تو محلے میں فلاں امیر صاحب فلاں صاحب آئیں گے ہمارے گھر میں راجن پڑ جائیں گے۔ محنت کرنی ہے، حرکت کرنی ہے، کمانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ انسان لوگوں کے پاس جا کر روئے پیٹے میرے پاس تو 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، 1 مہینہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہی رونا اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ یہ گریہ ہمارا اللہ کے پاس ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتا ہے روتا ہے، اللہ اس کو اسی سے بھی محروم رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو۔ اور یاد رکھیں جو لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں پھر وہ ان کی وہی عادت رہ جاتی ہے، پھر وہ ہاتھ کبھی بھی نہیں بھرتے اور وہ پھیلائے رہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ دینے والوں میں سے آپ بنیں، لینے والوں میں سے نہ بنیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اور جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ پھر کہا قرآن کے بارے میں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے اسی آیت میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ سارا دن موبائلوں میں بیٹھے رہیں، سارا دن جو ہے وہ باتوں میں بیٹھے رہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ ہم لوڈو کھیلتے ہیں، بور ہو رہے ہیں تاش کھیلتے ہیں، بور ہو رہے ہیں شطرنج کھیلتے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ بغیر شرط کے شطرنج اور تاش کھیلنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ لوڈو میں شرط لگا لینا، صرف اتنی شرط لگا لینا کہ تم مجھے جو ہے وہ ایک چائے کا کپ بنا کر پلاؤ گے، حالانکہ دودھ گھر میں پڑے، وہ بھی شرط جائز نہیں۔ لوگ شرطیں لگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مال حرام ہے۔ لوڈو پہ شرط لگا کے جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں مال حرام ہے۔ مال حرام وہ ہوتا ہے اگر ان پیسوں سے آپ حمام میں جا کے غسل کریں، آپ کا وہ غسل باطل ہے، آپ کی نمازیں درست نہیں ہیں، اور اسی غسل سے آپ حج اور عمرہ پہ چلے گئے، اس کے بعد آپ کو غسل کی حاجت نہیں تھی، اسی غسل سے آپ کو وہ حج اور عمرہ باطل ہے، آپ کا مسجد میں جانا حرام ہے، آپ ابھی تک حالت نجاست میں۔ جو واجب غسل ہمارے اوپر ہوا تھا غسل جنابت، ان حرام پیسوں سے ہم وہ غسل نہیں کر سکتے، ہمارا وہ وضو صحیح نہیں ہے۔ پتہ ہے لوگ حرام کھا جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ ایک لقمہ حرام کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ذرا غور کریں ہم کہاں کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو کیا کھلا رہے ہیں، اور پھر نتیجہ ہمارے سامنے نکل۔ معرفت نور نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، عبادت سے محبت نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن پڑھا کریں، وقت نکالیں قرآن۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تلفظ بسم اللہ کا ختم شروع کر دیں، بسم اللہ تو پڑھ سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، جو صورتیں یاد ہیں وہی پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہوتا رہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورۃ الحمد پڑھنا آتی ہے، سورہ توحید پڑھنا آتی ہے، سورہ کوثر پڑھنا آتی ہے، سورہ انا انزلنا پڑھ، جو صورتیں پڑھنا آتی ہیں وہی پڑھتے رہیں، یہ تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، بے نمازی نہ بنو۔ اللہ بار بار قرآن میں نماز کا ذکر کر رہا ہے۔ وَآتُوا الزَّکاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو،
اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو، وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کو آپ نے پیسے دے دیے تو وہ اب بھول جائے، وہ قرض حسنہ ہے، لہٰذا وہ قابل واپسی نہیں۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ مستحب کاموں میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ۔ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دو؟ اچھا قرض کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینا۔ کیوں کہا ہے؟ اللہ تشویق دلوا رہا ہے ہم لوگوں کو، رغبت اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کہ دیکھو تم یہ جو مستحب کاموں میں خرچ کرو گے تو گویا اس کا یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ بہترین قرض ہے، قرض حسنہ ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اے مومنو، جو تم آگے بھیجتے ہو اپنے لیے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، نیک کاموں میں سے جو بھیجتے ہو اس کو ضرور پاؤ گے۔ صدقہ و خیرات کیا، راستے سے پتھر ہٹایا، مدرسے کے ساتھ تعاون کیا، مساجد کو آباد کیا، دین کے لیے کام کیا، والدین کا احترام کیا، اولاد کو ادب سکھایا، جو بھی نیکی کے کام آپ نے انجام دیے اس کو اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگ پائیں گے۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اللہ کی بارگاہ میں اجر عظیم پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ رسول اللہ سید الانبیاء کے وہ استغفار کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھلا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس رزق کا دروازہ بند ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، امام فرماتے ہیں وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ تو لہٰذا آپ سجدے میں استغفار کریں، پھر دیکھیں استغفار اس قدر باعث برکت ہے۔ آپ اپنے زندگی میں استغفار کو شامل کریں، پھر دیکھیں کیسے فراوانی رزق آتی ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے مسائل بہت زیادہ، آپ کی دعائیں بغیر مانگیں اللہ آپ کی وہ حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ استغفار کی اتنی برکت اور عظمت ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس سورہ مزمل کو پڑھنے اور اس کے پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کریم